السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، آج وہ ریڈ لائن کراس کر دی گئی ہے جس کو کسی بھی صورت کراس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ الیکشن 2024 کا پہلا قتل اور صرف ایک جو فلیگ ہے وہ لگانا ایک نوجوان کا جرم بن گیا اور اس کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں۔ یہ اصل سٹوری ہے کیا؟ اور لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے بینرز کیوں لگنا شروع ہوئے اور پریشر کہاں سے بیسیکلی بلٹ ہوا، جس کے بعد وہ عمران خان جس کی تصویر، جس کا نام جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر لینا جو ہے وہ ایک گناہ بن گیا تھا، وہ اب کیسے مان گئے کہ بھائی خان صاحب کی تصویر بھی بینرز کے اوپر لگے گی۔ ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، اور اسپیشلی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بھائی الیکشن کا انوائرمنٹ ہے تو آپ نے کس طریقے سے اس انوائرمنٹ سے خود کو بچانا ہے اور کیا کیا جو ہیں وہ تدابیر جو ہیں وہ بیسکلی اختیار کرنی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کامنٹ باکس میں جا کر جو اپنی اوپینین ہے وہ بھی ضرور لکھا کریں۔ سب سے پہلے میں اپنے ویورز کو اور اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جن کے اوپر اس وقت ایک مشکل وقت ہے، آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز کا جب انوائرمنٹ بنتا ہے تو لوگ بہت زیادہ ایموشنلز ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ گھر میں، محلے میں، گاؤں میں گروپنگ ہو جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لڑنا بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ کا جو بھی نظریہ ہے، آپ جس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں ضرور اس کو سپورٹ کریں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جس سیاسی جماعت کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ کسی بھی لیول کے اوپر اپنی جو ایک ریڈ لائن ہے آپ نے اس کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا۔ آپ کرٹیسزم کریں لوگوں کے اوپر، فیصلوں کے اوپر آپ کرٹیسزم کریں، آپ جو جی چاہتا ہے آپ کا کریں، لیکن ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے۔ جیسا کہ ہم بھی اپنی ویڈیوز میں اختلاف رائے بھی کرتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، ہم نون لیگ کے جو وہ فیصلے ہیں جو مطلب یہ کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم اس لمٹ سے کبھی بھی نہیں نکلتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھائی اب ایک تو کریک ڈاؤن بھی جو ہے وہ ہوا ہے، اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ الیکشن 2024 کا جو پہلا قتل ہے وہ بیسکلی ہے کیا، وہ اصل میں کہانی یہ ہے کہ بھائی پشاور میں باپ نے مخالف سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے پر اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ بھائی باپ جو ہے اس کا تعلق اے این پی سے تھا، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ، جبکہ یہ پشاور کا ایک گاؤں ہے بڈیر جس کا نام ہے، اور اس گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا تھا، اور بیٹے نے کیا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فلیگ ہے وہ یعنی کہ اپنے گھر کے اوپر لگا دیا، اور اس کے اوپر باپ کو غصہ آیا اور وہ فائر کھول دیا بیٹے کے اوپر تیش میں آ کر، اور بیٹا جو ہے وہ پولیس نے اس کے بعد بتایا کہ بیٹا جو ہے وہ جام بحق ہو گیا اور باپ جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، دو سیاسی جماعتوں کے لیے بیٹے کا قتل ہو گیا، باپ جو ہے وہ در بدر ہوگا، اب عدالتوں میں کیس لڑے گا اپنے ہی بیٹے کو مارنے کے لیے۔ تو ایک چیز جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بولی تھی، آپ جس مرضی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے، اختلاف رائے بھی کریں تو ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے۔ اور یہاں پر اچھا ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں، اور اس الیکشن میں آپ کو پتہ ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ اس وقت میٹر کر رہی ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں اب جو بینرز ہیں اس کے اوپر عمران خان کی جو تصاویر ہیں وہ لگنا سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور
KPK میں پنجاب میں لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ کرنا ہے وہ اب اپنے ہی امیدواروں سے حلف لے رہے ہیں، اور اس حلف کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک رومرز جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ آزاد امیدواروں کو جتوایا جائے گا اور ان کو پھر اپنی مرضی کی سیاسی جماعت میں شامل کروایا جائے گا، وہ پریس کانفرنسز کریں گے، وہ بولیں گے ہم اپنے بہاف کے اوپر جیتے ہیں، ہم نے عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ نہیں دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ الیکشنز کے بعد سامنے آئیں گی۔ فیصل واڈا نے بھی آج اس کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ کی جو سیٹیں ہیں وہ بہت کم سیٹیں ہوں گی، 80 سے بھی کم سیٹیں ہوں گی، اور نون لیگ جو ہے وہ بیسیکلی اقتدار میں آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ سب کچھ جو ہے وہ طے ہے مبینہ طور کے اوپر جو فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ان کی جو بات ہے اس کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ وہ جو کچھ اس سے پہلے کہتے آئے ہیں وہ سچ ثابت ہوتا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں الیکشنز میں ہوں گے، وہ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا بلے کا نشان نہیں ہوگا، وہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ وقت کے اوپر انتخابات نہیں ہوں گے، نہیں ہوئے۔ انہوں نے فروری کے پہلے دوسرے ہفتے میں انتخابات کا بولا تھا اور بالکل ایسا ہی ایگزیکٹلی ہوا، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو الیکشن ہے اس میں کس جماعت کی کتنی سیٹیں ہوں گی انہیں سب معلوم ہے۔ میں بھی کوئی ایسا اسکرپٹ کہیں پر لکھا گیا ہو، لیکن معاملہ اصل میں یہ ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، عمران خان نے، کہ بھائی ہم نے ہار نہیں ماننی، ہم نے ہر صورت جو ہے وہ جس طرح کی بھی سچویشن ہو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بلہ چھینا گیا تو وہ آزاد آ گئے، مطلب ہر طرح سے پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ابھی تک سائیڈ لائن ہوئے نہیں ہیں۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر اصل میں یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور انٹرنیشنل جو پریشر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی دنیا کے جو ممالک ہیں انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی فری اینڈ فیئر جو الیکشنز ہیں وہ ہوں۔ یورپی یونین، امریکہ، یونائٹڈ نیشن، سب ڈیلیگیشنز پاکستان آ چکے ہیں، جنہوں نے مبصرین جن کو کہا جاتا ہے وہ پاکستان میں دیکھیں گے کہ الیکشن کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب عمران خان کی جو تصاویر ہیں وہ بھی آپ کو بینرز کے اوپر نظر آئیں گی، اور چونکہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، خیر ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی کراچی میں ایم کیو ایم کا جو ہیڈ آفس تھا 90 الطاف حسین کے زمانے میں عزیز آباد میں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے آفس کے اوپر ایم کیو ایم کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، اور ارسلان خالد جو وہاں کے امیدوار ہیں ان کو اور ان کے جو قافلہ تھا اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں وہ ہمیں اب روز بروز اور ایک دن میں کئی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ تو پھر اگین میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اوپر بھی کافی جو کام ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور کرٹیسزم کو ایز مطلب ایک جرم کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے۔ تو میرے لیے بھی اپنے لیے بھی جو ہے وہ اسپیشلی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے، کومنٹ باکس میں بھی آپ نے اسی اصول کو فالو کرنا ہے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر بھی اسی اصول کو آپ نے فالو کرنا ہے، تاکہ کسی کے لیے کوئی پرابلم جو ہے وہ کریٹ نہ ہو۔ اور خاص کر جو ہے وہ یعنی کہ اپنا جو ریکارڈ ہے وہ احتجاج وہ ضرور جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں، لیکن بالکل پارلیمانی زبان کے اندر، اور اختلافات کریں، ڈیفرنٹ سوچ رکھیں، لیکن ایک لمٹ کے اندر ہمیں اس لمٹ کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی پرابلم بنے کسی کے لیے بھی۔ اور الیکشن میں بھی جس مرضی پارٹی کو آپ سپورٹ کریں، آپ کا دل چاہتا ہے اس کو سپورٹ کریں، کسی کے پریشر میں بھی نہ آئیں، اور یہ جو جھنڈا لگانا، سٹیکر لگانا، ان کو پھاڑنا، ان سے اجتناب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔